اور آج کے زمانے میں ایمان بچانا کیا مشکل ہو گیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک سوال ایسا ہے کہ اس کا ذکر تو حدیث شریف میں بھی موجود ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے کو رکھنا. جی. تو یقیناً آج جو لہو و لعب کے سامان، شیطانی کھیل کود اور جو یہ آپ کو سوشل جو دور ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اس کے بعد آپ کا جو اے آئی یا اس طرح کے ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے اور اس کا جو منفی پہلو ہے وہ مثبت پہلو سے زیادہ جو ہے کارگر ہے. تو اس لیے اس الیکٹرانک دور میں ایمان کو بچانا واقعتاً بہت مشکل کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی. کیا حضرت جدید تعلیم جو ہے ہمیں دین سے دور کر رہا ہے یا پھر دین کے قریب کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو تعلیم حاصل کرنے والے پر نربھر کرتا ہے. جی. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز فی نفس ہی جو ہے وہ بری ہوتی نہیں، اور اس کو جو ہے اس کا موجب جو ہے اسے فی نفس ہی برائی کے لیے نہیں بناتا ہے، لیکن اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. جی. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. جی. جی. تو اگر اب یہ موبائل آپ لے لیجیے، آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کا دونوں پہلو ہے، نیگیٹو پازیٹو دونوں پہلو ہے اس میں. تو اب استعمال کرنے والا کے ثواب دید پر ہے وہ بات، یا تو اس کا وہ صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے. اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے غلط ہے، وہ صحیح استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی صحیح ہے اور دوسروں کو بھی صحیح کام کی طرف وہ لے جا سکتا ہے. تعلیم فی نفس ہی غلط نہیں ہے، لیکن اس تعلیم کا غلط اثر آپ اپنے اوپر مرتب کریں گے تو یقیناً یہ تعلیم آپ کو غلط اور گناہ کی طرف لے جائے گی. ورنہ دین اور دنیا کی جو تعلیم کی جو تفریق ہے، یعنی یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے، اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہمیں دیتا ہے. اقرا جو ہے یہ لفظ اقرا جو ہے یہ اس بات کی طرف ہمیں جو ہے مہمیز کر رہا ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے. اب اس میں ہر وہ علم حاصل کیجئے آپ جس سے آپ اپنے دین میں تقویت کا جو ہے دین کو آپ فروغ دے سکیں، جس کے ذریعے دین کو بلند و بالا کر سکیں، دین کو دنیا کے سامنے بہتر انداز میں پیش کر سکیں. اب مثال کے طور پر ہمیں امریکہ میں یا یورپ میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کی زبان جو ہے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم وہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کو ان کی زبان میں پہنچائیں گے. ورنہ ہم اب امریکہ میں جا کے اردو اور عربی میں دین پھیلائیں تو اس کے سمجھ میں آئے گا نہیں. تو اب اس حساب سے انگریزی یہ اگرچہ اسلامک زبان نہیں ہے، لیکن دین کی نشو و نما کے لیے اور اس نیک نیت کے لیے انگریزی سیکھنا صرف ضروری نہیں بلکہ باعث ثواب ہے. کیا حضرت ٹیکنالوجی ایمان کے لیے خطرناک بن چکی ہے؟ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بہت سی شاخیں، بہت سی قسمیں ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کس لیے کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا دور ہی ہے یہ دور جو ہے، ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب دیکھیے، ٹیکنالوجی کو اگر آپ مطلقاً کہیں گے کہ یہ ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ ہوائی جہاز یہ ٹیکنالوجی ہے. ہم عمرہ اور حج کے لیے جائیں گے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیے بغیر نہیں جا سکتے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. ابھی آپ سے ہمارا جو مکالمہ ہو رہا ہے یہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اب اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دین کی باتیں اگر ہم قوم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا. ایمان کو اور اسلامی باتوں کو بہت سے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا تو یہ مفید ہے. لیکن اسی ٹیکنالوجی کا استعمال اگر ہم دین کے خلاف کریں
ہاں مثال کے طور پر اب اس کو گانا فحش باتوں کا ذریعہ بنا ہے، اس کے ذریعے پھیلانے کا، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم کسی کی زمین ہڑپ لیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کسی کو غلط طریقے سے ہم جو ہے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی ایک بنیادی بات یہ سمجھیے کہ شریعت قرآن و حدیث کے خلاف اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے مطابق قرآن اور حدیث کو استعمال مت کیجیے، قرآن و حدیث کے مطابق ٹیکنالوجی کو اپنائیے، تو وہ ٹیکنالوجی ایمان کو ختم کرنے نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ سوشل میڈیا ہمیں دین سے قریب لا رہا ہے یا دور؟ ایک نظریے سے دیکھیں تو سوشل میڈیا کا بہت غلط اثر پڑ رہا ہے مسلمانوں پر، خاص کر کے نوجوان نسلوں پر، لیکن اگر اسی سوشل میڈیا کا استعمال صحیح لوگ کریں صحیح طور پر تو یقیناً دین سے قریب لانے کا ذریعہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آج آپ جو ہے کوئی بھی دینی بات معلوم کرنے کے لیے اب سوشل میڈیا میں ہمارے اکابر اور محقق علماء کی جو تقریریں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اگر ہماری قوم کا نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال اس لیے کر رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اکابر اور محقق علماء کی تقریریں، ان کے بیانات اور دین کی حفاظت کے تعلق سے جو ان کی باتیں ہیں یا مسائل شرعیہ جو وہ بیان کرتے ہیں، ان کو سنیں اور سن کر عمل کریں، تو یقیناً سوشل میڈیا کا یہ بہت بہتر استعمال ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا یہ صحیح استعمال سے زیادہ نوجوان نسلیں آج کل غلط استعمال کر رہی ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے فلمی گانے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ننگی ادننگی تصویریں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے آج کل ایک سے ایک گیم جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی رات کو 2-3 بجے گاؤں سب سے بھی پروگرام سے واپس آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ پوری آبادی مسلم آبادی ہے، یقیناً مسلمان نوجوان ہیں، 5-5 7-7 10-10 کھیت کے منڈیر پہ، پل کے جو ہے منڈیر پہ بیٹھ کر 10-10 موبائل لے کے 2 بجے رات آخر وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا ہو تو فیملی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، 2 بجے رات گھر سے باہر کھیت کھلیان میں جا کر اگر کرتا ہے تو یقیناً غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی قوم کے ان نوجوانوں کو آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را سوشل میڈیا آپ کے لیے نعمت بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ غلط استعمال کر کے آپ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی انرجی برباد کر رہے ہیں، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم کا جو مصداق بنیں گے وہ ایک بہت دردناک عذاب کا جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کر دیں۔